ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے باتیں کرتا جائے اور وہ یہ کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو کیا شے ہے؟ وہ جو کہتا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں پترا، شے تو کوئی نہیں۔ میدان دے وچ 26 نومبر دی گل کیتی تو 26 نو آ تو صحیح۔ اگر انہیں کسی کے ساتھ بٹھانا تھا تو اس میں سب سے بڑا نام مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب ایک سر فہرست نام آتا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، کئی بیانات ان کے ایسے ہیں جن سے رفس کی سراسر بدبو آتی ہے۔ علماء اہل سنت کی نمائندہ تنظیم کو بٹھا لیتے، ان سے مشاورت کر لیتے کہ آپ کس بندے کو سلیکٹ کریں گے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اور میں ہوں آپ کو حساسی خلیل۔ آج ہمارے ساتھ اشرف آصف جلالی کے مرید خاص علامہ قاری شاہد نواز جلالی صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج خصوصی ٹائم لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انجینئر مرزا کا جو 26 نومبر وہ ایک بے صبری سے انتظار کی جانے والی تاریخ ہے، اور اس معاملے پر مرزا صاحب فرار ہو چکے ہیں۔ آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، مناظرہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، ہمارا مرزا کے ساتھ مناظرے کا حق نہیں بنتا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، اس میں وجہ ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کو علم کا پتہ ہی نہیں، علم کی تعریف ہی نہیں وہ جانتا کہ علم کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنی انجینئرنگ یا اس نے پلمبرنگ کے جو کورس کیے ہیں اس نے اپنے اس لیول کے کیے ہیں، اسے کیا پتا کہ کسی اگر دینی لوگوں کے ساتھ اگر وابستگی اختیار کی جائے گی، انہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ جائے گا تو میں ادھر میرے پلمبری کے کورس نہیں چلیں گے، وہاں پہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے قوانین جو ہے، ارشادات جو ہے، ارشادات نبوی ہے، رب کا جو فرمان ہے، اس پہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی لائن میں کھڑا ہو کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کبھی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی وابستگی اختیار نہ کی جائے، اور ایسے لوگوں کو دعوت نہ دی جائے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، ہمارے ساتھ مباحثہ کرو، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ میں کتنا علم ہے، آپ کتنے پانی میں ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ میں نے فلاں ادارہ سے، فلاں یونیورسٹی سے، فلاں علمی لیول کے ادارہ سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ جب اس کے پاس یہ کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کس لحاظ سے ہم اس کے ساتھ بات کریں گے؟ بالکل علامہ اپنے صاحب، کمرے میں بیٹھ کر آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے انجینئرنگ کسی نے کورس کرنا ہے، وہ اس انجینئرنگ کے ادارے میں جو ہے وہ داخلہ لے گا، پھر وہ کرے گا، تو واقعی جی علمی بالکل میں ہو اس سے ہی مباحثہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ مناظرہ کریں، وہ ایک اویس ربانی اینکر ہیں، انہوں نے یہ تاریخ طے کروائی ہے، اور یہ اس صورت میں کروائی ہے کہ مرزا صاحب آئے دن آپ کو پتا ہے کہ کبھی صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کے بارے میں بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو پیغام نہ کھیلیں، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ویڈیو کی صورت میں جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو والا کھیل ہم بند کرتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ اس بات کا جو ہے وہ سولوشن جلدی سے جلدی ہو۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اہل سنت کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی اہل سنت کے کئی علماء کرام کے نزدیک بہت اختلاف رکھتے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ مناظرہ کروانا ہی تھا، جس اینکر پرسن نے یہ ڈیٹ طے کی اور مرزا کے ساتھ اس نے بیٹھ کے ڈیٹ کا اعلان کیا، یا جو بھی ہوا، یہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ علماء اہل سنت کی نمائندہ تنظیم کو بٹھا لیتے، ان سے مشاورت کر لیتے کہ آپ کس بندے کو سلیکٹ کریں گے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بالکل مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت و جماعت کے کئی علماء کے نزدیک رفض کے معاملات میں پڑ چکے ہیں، اور کئی جگہ پہ ان کی رفض و روافظ کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی ہے۔
اور کئی بیانات ان کے ایسے ہیں جن سے رفس کی سراسر بدبو آتی ہے. تو اگر انہیں کسی کے ساتھ بٹھانا تھا تو اس میں سب سے بڑا نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب ایک سر فہرست نام آتا ہے. ان کو بٹھا لیا جاتا. اگر ان کے ساتھ وہ بیٹھنا نامناسب سمجھتا نہ بیٹھتا تو پھر ان کے نیچے والے جو لوگ ہیں مفتی محمد زاہد محمود نعمانی قادری صاحب، مفتی شاہد عمران جلالی گوندل صاحب یا دیگر مفتی شاہد محمود رضوی صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے. صاحب دیکھیں نا، وہ تو مفتی حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ڈاکٹر اشرف حسیب جلالی جو کہ کنز العلماء جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیسے بیٹھے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انتشار پھیلانا ہو، جب کسی کو منتشر کرنا ہو، فرقہ واریت پھیلانی ہو، تو پھر بند کمرے میں بیٹھ کے پھیلائی جاتی ہے. اس بالکل بندے کی اتنی ہمت، اتنی استطاعت، اتنی جرت، اتنی بہادری، اتنی شجاعت نہیں ہوتی کہ وہ کسی میدان میں آئے اور میدان میں برملا ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں یہ اس عقیدے کا میں حامل ہوں، میں اس عقیدے کو ماننے والا ہوں، یہ بات میں کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کا برملا اعلان کرے، پھر شرے بازار کرے، پھر شرے دار کرے، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کرے. پھر پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو واقعی کوئی علم کی بات کر رہا ہے. ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے باتیں کرتا جائے اور وہ یہ کہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو کیا شے ہے؟ ٹھیک ہو گیا. وہ جو کہتا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں، پترا شے تو کوئی نہیں. میدان دے وچ 26 نومبر دی گل کیتی تو 26 نو آ تو صحیح ہوں، میں اس عقیدے کو ماننے والا ہوں، یہ بات میں کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کا برملا اعلان کرے، پھر شرے بازار کرے، پھر شرے دار کرے، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کرے. پھر پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو واقعی کوئی علم کی بات کر رہا ہے. ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے باتیں کرتا جائے اور وہ یہ کہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو کیا شے ہے؟ ٹھیک ہو گیا. وہ جو کہتا ہے بابے شے ہی کوئی نہیں، پترا شے تو کوئی نہیں. میدان دے وچ 26 نومبر دی گل کیتی تو 26 نو آ تو صحیح. اب تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میں نہیں بند کم، یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھ کے بات کریں گے. یہ کہتا تیری میرا خالہ جی دا واڑا ہے جڑا تیرے کول، جی کہتا میرا یہ تعلق ہی خالہ نہیں، جی دا واڑا ہے. کہتا نہ میرا نہ تعلق. یہ کبھی بھی نہیں نہ میرا تعلق ہی نہیں. اب اس کی کلپ آ رہے ہیں، میرا تعلق ہی نہیں اس مناظرے سے. یہ تو بس انہوں نے خود بخود ادھر سے انہوں نے لڑکے والے کو کہہ دیا، ادھر سے لڑکی والوں کو کہہ دیا. تو نکاح کی ڈیٹ فکس نہیں ہے تو مولوی صاحب آ گئے نکاح پڑھانے کے لیے. یہ کیا باتیں ہیں حضرت بابا؟ یہ دو باتیں کر رہا ہے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تجھ سے ٹائم لیا ایک گیا. اور چیز اب کہنے لگ گیا، کہتا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوتا ہوں مناظرے کے لیے، لیکن آپ اپنے پہلے وہ کہتا تھا کہ آپ اپنے ایک بڑے کو بٹھائیں، جیسے اہل سنت کے بڑے ہیں مفتی منیب الرحمان، اہل حدیث کے جو بڑے ہیں، دیوبندی کے جو بڑے ہیں، اہل سنت کے جو بڑے ہیں، کہتے آپ اپنے اپنے کسی ایک سے لکھوا لائیں کہ جی جیسے مفتی حنیف قریشی اہل سنت کے ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کر لائیں کہ یہ بندہ مناظرہ کرے گا ہمارے اہل سنت کی طرف سے، اگر یہ جی ہارا تو اہل سنت کی ہار ہوگی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب وہ اس چکروں میں پڑ رہا ہے کہ آپ لکھوا کر لائیں کہ یہ پوری اہل سنت کی طرف سے مناظرہ کر رہا ہے. اگر اس بندے کو مناظرے کا شوق ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ڈگری لے کر کسی سے سرٹیفکیٹ لے کر اور اس کے سائن کروا کے مفتی منیب الرحمان صاحب کے کسی کو سامنے بٹھایا جائے، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو نہیں بلکہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بٹھایا جائے اور اس کی گارنٹی دی جائے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ہار پوری اہل سنت و جماعت کی ہار ہوگی اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی جیت پوری اہل سنت و جماعت کی جیت ہوگی. اگر مرزا اگر اس بات پہ ایگری ہے، ٹھیک ہو گیا، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ پوری اہل سنت و جماعت کھڑی ہے اور اس بات کا اٹل اعلان کر رہی ہے کہ تو جس باغ کی مولی ہے اس باغ کے مالی کو بھی لے کے آئے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی اہل سنت و جماعت اپنے مسلک سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. یہ تجھے ڈنکے کی چوٹ پہ برملا اعلان کریں گے اور شریدار پکاریں گے کہ مرزا آ میدان لگا، ہم تجھے ثابت کر کے دیں گے کہ بابے کل بھی کچھ تھے، آج بھی کچھ ہے اور تا صبح قیامت کچھ رہیں گے. علامہ صاحب یہ آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، جو آپ نے ایک پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر مفتی یہ حنیف قریشی صاحب مناظرہ کر رہے ہیں تو پھر ایک کیبنٹ پوری ہونی چاہیے تھی جو فیصلہ کرتی کہ اہل سنت کی طرف سے یہ کر رہا ہے یا اہل حدیث کی طرف سے یہ کر رہا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. لیکن اب وہ مناظرے سے تو بھاگ رہا ہے، لیکن اویس ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یار آپ مناظرہ نہ کریں، آپ مباحثہ کر لیں.
کم سے کم آپ ساتھ بیٹھنے کے لیے تو تیار ہو، چلے مناظرہ ہم ہار جیت ایک سائڈ پر کر لیتے ہیں، آپ مباحثہ تو کریں۔ لیکن آخر میں اب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لاسٹ کوسچن ہے کہ اب جو مرزے کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سی بڑی تعداد میں اس کے اسٹوڈنٹس اس کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ مرزا بھاگ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ بڑے برملا اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی بڑا کھل کے کہتا ہے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ابھی بھی اس کے فالوورز ہیں اور جو اس کو بھاگنے پر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں اس پہ یہی بات کہوں گا کہ اگر مرزا اپنے بنائے ہوئے کنویں میں گرنا چاہتا ہے، جو گڑھا وہ کھود رہا ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ اس میں گرے گا۔ اور جو اس کے فالورز ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر تم حق اور سچ کو دیکھنا چاہتے ہو تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو ان کے بیانات کے جوابات دیے ہیں، آپ ان کو ایک یعنی کہ فارغ ذہن لے کے ایک مائنڈ رکھ کے سنے کہ میں نے حق اور باطل کی پہچان کرنی ہے دونوں طرف سے، ٹھیک ہوگا، فریقین کے بیانات سن لے، انشاءاللہ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس لحاظ سے اس پروپوگنڈے کو یعنی کہ گرایا گیا اور اس کو یعنی کہ بند کیا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، چلتے چلتے لاسٹ میں یہ بھی بتا دیں 26 نومبر گزر جائے گی تو یہ کیا منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟ کہیں اکیڈمی میں بیٹھ کر بات کرنے کے لائق رہے گا؟ 26 نومبر تو گزر جائے گی، لیکن نا جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ شیطانی وسوسوں سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ میرا خیال جو آپ نے کہا ہے کہ کیبنٹ ہونی چاہیے تھی، واقعی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب انہوں نے تو چیلنج کر دیا اور ڈیٹ بھی قریب ہے، تو میرا خیال اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مرزا تو ویسے ہی فرار ہو گیا، جیسے بڑا مرزا پیر میر علی شاہ کی میں دفعہ کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ مفتی حنیف قریشی صاحب رفس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اہل سنت و جماعت سے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں نا، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اتنے ٹکڑے الحمدللہ پھر بھی اثر کر جائیں گے کہ مرزا پھر بھی سامنے نہیں آئے گا۔ بالکل ایسے ہی بھائی جان، وہ تو سعد رضوی صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ یہ تو ہمارے جو مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ تو پھر ایک عالم کی تو بات ہی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ساری ویڈیوز دیکھی ہے، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔